بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیشہ خوش رکھیں۔ آج پیر ہے، 28 ذوالحج ہے 1444، 17 جولائی 2023 اور 3 ساون 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ سورہ کاف 50ویں صورت ہے اور جس کا ترجمہ میں کرنے جا رہی ہوں 44 سے 45۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹخ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان سے زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ آغاز کرتے ہیں خبرنامے سے۔ دہشت گردی مشترکہ خطرہ، پاک ایران اتفاق، آرمی چیف کی ایرانی صدر سے ملاقات، سرحدوں کے تحفظ اور جغرافیائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توسیع، خارجی پالیسی کی ترجیح ہے اور توانائی کے شعبوں میں تعاون سے سیاسی تعلقات میں بھی مضبوطی ہوگی۔ صدر رئیسی نے یہ کہا، دونوں ممالک میں تجارتی اور معاشی تعاون بڑھانے سے سرحدوں پر سلامتی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ جنرل عاصم کا 2 روزہ دورہ مکمل۔ اس کے علاوہ عدلیہ پر بات کرتے شرم آتی ہے۔ آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھ کر گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں خواجہ آصف۔ نیب نے 16 ونڈ پاؤنڈ منصوبوں کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آبی تنازع عالمی عدالت کی ڈیڈ لائن ختم، بھارت نے ججز نامزد نہ کیے۔ ڈرائر ستلج سلیمانکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں۔ پاک پتن وہاڑی، بہاول نگر، بہاولپور، لودرا میں بھی ہائی الرٹ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تربیلا منگلا چشمہ ڈیم میں پانی کا ذخیرہ دگنا سے بھی زیادہ، قصور میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے۔ نگراں ایم پی بننے میں دلچسپی نہیں، تقرری کہیں اور سے ہوتی ہے، محسن بیگ کا یہ بیان ہے۔ کابینہ نے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز رولز 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ اعظم خان سے خاندان کے کسی فرد کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بھانجا سعید خان کا یہ بیان ہے۔ شہباز شریف کا بیان ہے کہ مدت پوری ہونے سے پہلے چلے جائیں گے، ووٹ دیتے وقت پی ٹی آئی کی 4 سالہ تباہی اور بربادی سامنے رکھیے گا۔ اور آبی تنازع عالمی عدالت کی ڈیڈ لائن ختم ہوئی، یہ ایک اہم خبر تھی۔ اور اس کے علاوہ 15 ہسپتالوں میں ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا چلڈرن بحریہ آرچرڈ ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے بیان تھا۔ اور اخوان ترجمان کے مطابق افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کا دورہ گوجرانوالہ اچانک ملتوی ہو گیا۔ سی ٹی ڈی اسلام آباد کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن۔ سندھ میں نجی طریقوں سے سودی قرض دینے والے کے خلاف قانون نافذ۔ پاکستان کا پہلا جوڈیشل پروٹیکشن یونٹ قائم ہو گیا۔ چین اور روس کی مشترکہ فوجیں مشقیں بحر جاپان میں ہوں گی، چینی وزارت خارجہ کا یہ بیان تھا۔ اس کے علاوہ کراچی میں 300 تندور لگائیں گے اور روٹی جو ہے 2 روپے میں ملے گی، گورنر سندھ کا یہ بیان ہے۔ جنگ میڈیا گروپ کی ڈی نیوز ایجوکیشن ایکسپو 2023 میں ریکارڈ رش اور جنگ ایکسپو میں گھر کا خواب پورا کرنے کی خاطر شہریوں کی کثیر تعداد امڈ آئی۔ گوگل کا AI چیٹ بوٹ کا آپ کو اردو میں بھی جواب دے گا۔ اور بھارت جانے والی خاتون سے متعلق تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ تیار۔ اور اس کے علاوہ کوٹ عبدالمالک ٹرک ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل اور سوار 2 نوجوان جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ اوکاڑہ میں ٹریکٹر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق، 2 سالہ بچہ زخمی۔ دنیا شدید گرمی اور جنگلات کی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ قوم جھرلو والے الیکشن کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی۔ گوہر علی تحریک پاکستان انصاف کے چیف الیکشن کمیشن مقرر ہو گئے ہیں۔ لاہور کی مختلف شاہراہوں پر استحکام پاکستانی پارٹی کے پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔
اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے خود آگے بڑھ کر بات کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، یہ حمزہ شہباز نے کہا ہے۔ سابق ایم پی اے سردار غلام علی اصغر خان لاڑی کا تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ اگر میں نے 1 روپے کا بھی فائدہ لیا ہو تو مجھے ووٹ نہ دیں، کائرہ کا یہ خیال ہے، اور تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی بہتری کی سوچ رکھنی چاہیے۔ گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے۔ جے یو آئی کا پاک افغان اختلافی بیان پر تشویش کا اظہار، چیئرمین پی ٹی آئی کو آئین کے تحت ہٹایا، ان کے ساتھ لوگ تھے ہی نہیں۔ قادر پیٹل نے یہ کہا ہے، سی پیک کے رکے ہوئے منصوبوں پر کام شروع ہو گیا ہے۔ احسن اقبال کا یہ بیان تھا، اور سراج الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کم از کم 100 روپے کی کمی کی جائے گی۔ ملک بھر میں پانی کی قیمتوں کا معقول طریقہ کار نافذ کیا جائے گا، اور پیٹرول کی اصل قیمت 161 روپے ہے اور 91.36 کے کیسز، ڈیزل کے اصل نرخ 166 فی لیٹر اور 87 روپے 49 پیسے ٹیکس لگتا ہے۔ یہ دستاویز کا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بیٹے کا نکاح ہے۔ خیبر پختونخوا 9 مئی واقعات کے ملوث 8000 سے زائد افراد کی شناخت نہ ہو سکی، 119 گرفتار۔ ملتان خاتون آفیسر کا ڈی جی پی ایچ اے پر ہراسمنٹ کا الزام ہے، درخواست وفاقی محتسب کو پہنچا دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران گھر کے سربراہ کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہ کچھ بیک پیج پہ نیوز تھیں۔ اب آتے ہیں شہر کی نیوز کی طرف۔ شہر کی نیوز میں حسب معمول ڈاکوؤں کی فائرنگ، سب انسپکٹر زخمی اور مختلف علاقوں میں 8 ڈاکے۔ بھرپور انتخابی جنگ لڑیں گے، بلاول بھٹو آئندہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے۔ اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ، قرآن اہل بیت اور صحابہ اکرام کا مارچ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد امت ہے، زبیر احمد ظہیر کا یہ بیان ہے۔ عطائیوں کے 770 کاروبار سیل کر دیے گئے ہیں۔ 9 مئی کی آڑ میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونے دیں گے، یہ لیاقت بلوچ کا بیان تھا۔ اس کے علاوہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ قرآن کے لیے ہر قربانی دیں گے، جمعیت اہل حدیث کا یہ بیان تھا۔ اور محرم میں امن و امان کے لیے ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کیا جائے گا، ڈاکٹر جمال ناصر کا یہ بیان ہے۔ 25 افسران اور اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے 52 لاکھ جاری کیے گئے ہیں۔ بچی سے زیادتی کی کوشش ناکام کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا ہے، اور کار نہر میں جا گری اور ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے۔ ہمسائے کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان دم توڑ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ رواں سوال شہر میں 161 بچوں اور بچیوں سے زیادتی، تقریباً ہر روز ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ لاہور کی رپورٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ 71 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 44 کے خلاف جو ہے وہ چالان عدالتوں میں جا پہنچے ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کے دھڑا دھڑ چالان، ہیلمٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب لاہور میں اپنی جو آج بارش کا امکان ہے، شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ہے اور کم سے کم 25 رہے گی، اور ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں، یہ نون لیگ کا خیال ہے۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل نیوز میں کچھ ہمارے پاس جوابی کارروائی کے لیے کاسٹل بم کا ذخیرہ کافی موجود ہے، روسی صدر کا یہ کہنا ہے۔ کینیڈا میں خالصتاً ریفرنڈم کا دوسرا مرحلہ، ہزاروں افراد شریک ہوئے ہیں۔ سی ڈی ڈبلیو اسلام آباد کی کارروائی، کرپٹو کرنسی میں 4 ڈیلر گرفتار اور 6 کروڑ برآمد ہو گئے۔ گلگت بلتستان تحریک انصاف کا پارٹی پالیسی سے انحراف، 2 نمائندوں کو شوکاز جاری کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ کراچی سپر ہائی وے پر ہنگامہ، افغانستان کا جھنڈا لہرانے والے مرکزی ملزم گرفتار ہو گئے۔ ایران میں سر نہ ڈھانپنے والے خواتین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع، معروف کامیڈین سلیم افریدی جاپان پہنچ گئے۔ سرگودا میں گستاخانہ مواد کے خلاف مذہبی جماعتوں کا احتجاج، شام اور عراق میں باہمی تعاون پر اتفاق۔ چین مصنوعی ذہانت پر مبنی موسمیات ماڈل سے عالمی موسم کی درست پیشن گوئی۔ امریکی ریاست الاسکا میں 7.2 شدت کی زلزلے کے جھٹکے۔ امریکی بینکنگ سیکٹر میں بہت بڑی اتھل پتھل
ماہرین کا یہ اتباع ہے۔ اس کے علاوہ دولہ 1122 پر کار پاک پتن کے سیلابی علاقہ میں پھنسی بارات کشتیوں سے نکال کر لڑکی کے گھر روانہ ہو گئے۔ جاپان کے وزیر اعظم سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹروں نے 49 سالہ شخص کے حلق سے پھنسی گاڑی کی چابی نکال لی۔ واؤ! گلگت سیاحوں کی بس گہری کھائی میں جا گری، 12 جاں بحق ہو گئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ گاڑی لاہور سے گلگت جا رہی تھی، 18 سیاح سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے۔ یہ ایک سیڈ نیوز، اور یہ کچھ باقی کلاسیفائڈ نیوز ہیں، کچھ کالمز ہیں، اور اس کے علاوہ بزنس پوائنٹس میں جو ہے ٹیکسٹائل ملیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، گیس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، سوتی دھاگا کی پیداوار میں کمی اور قیمتوں میں اضافے سے مارکیٹ میں روئی کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہے۔ ٹیکسٹائل ملوں کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے محکمہ بجلی کی طرف سے کروڑوں روپے کا یکدم ادا کرنے کی نوٹس۔ یہ تھا آج کا بزنس پوائنٹ۔ محکمہ لائف سٹاک اور زراعت فوگز گروپ سے تعاون کریں گے اور معاشی فیصلوں کے لیے خود مختار بورڈ بنایا جائے گا، ٹیکس بار کا یہ کہنا تھا۔ ڈیجیٹل کرنسی پالیسی کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، سیالکوٹ چیمبرز کا یہ بیان تھا۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، کارپیٹ ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے۔ چینی برآمد نہ کی گئی تو قیمت 200 روپے کلو ہو جائے گی، اور سمن آباد انڈر پاس منصوبے کی نگرانی کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل پا گئی ہے۔ گرین پاکستان سے ترقی اور زرعی پیداوار سے مدد ملے گی، کاشتکار کپاس 8500 روپے فی من سے کم نہ بیچیں، حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ ہے۔ باقی کچھ بقیہ جات نیوز ہیں، اور آج منڈے ہے تو منڈے کے حوالے سے ایک پیج ایکسٹرا ہوتا ہے، وہ فٹنس اور اس کے حوالے سے ورزش اور صبح کی سیر کے متعلق ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں صبح کی سیر اور یوگا اور ایکسرسائز کو بھی ٹائم دیجیے۔ بس یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہو گئی ہوگی کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔